ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم علیہ اللہم صلی پڑھ لو پھر سمجھ آئے گی درود پڑھو گے تو قرآن سمجھ آئے گا مسلمانوں پڑھو محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم علیہ ابھی بھی سارے نہیں پڑھ رہے دیکھتے ہیں کون کون نہیں پڑھ رہے ڈھونڈے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم معزز محترم حاضرین، آج کی ہماری درس قرآن کی نشست جو مسلسل ہے اور ایمان بالرسل کے موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ اس کی اختتامی نشست ہوگی۔ آج اس موضوع کو ہم مکمل کریں گے، پہلے اس پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ ہر ایمانیات کے حوالے سے جو موضوع ترتیب سے چلا آ رہا ہے ہماری شریعت اسلامیہ میں، اسی ترتیب سے ہم نے اس پہ گفتگو کی ہے۔ ایمان باللہ پہ، ایمان بالرسل پہ، ایمان بالملائکہ پہ، ایمان بالکتب پہ اور ایمان بالرسل۔ ایمان باللہ کے بعد ہم نے ایمان بالرسالت یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بات کی اور گفتگو کی۔ یہ کوئی عام مجلس یا نشست نہیں ہے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ مجلس ہے کہ اگر آپ ڈھونڈنے نکل جائیں تو آپ کو پورے پاکستان میں شاید ملے اس طرح کی کوئی مجلس جس میں اس موضوع پہ کوئی بات کر رہا ہو۔ میں نے اپنی کل زندگی میں کبھی نہ دیکھا نہ سنا کہ کہیں کسی ممبر پر، کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، کسی درس میں، کسی حلقے میں کوئی یہ بتا رہا ہو کہ آمنت باللہ کا کیا مطلب ہے، وملائکتہ کا کیا مطلب ہے، وکتبہ کا کیا مطلب ہے، ورسلہ کا کیا مطلب ہے، والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ اس کا کیا مطلب ہے۔ جو ہم سب سے پہلے بچپن میں یاد کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں مسلمان ہونے کے لیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان چیزوں پہ ایمان رکھتا ہوں اور ایمان لاتا ہوں۔ آپ میں سے کسی نے سنا کبھی؟ تو اس لیے یہ سلسلہ درس قرآن تو ماشاءاللہ ہو ہی رہا تھا۔ اس درس قرآن کی ایک اور اضافی برکت
ہم نے یہ حاصل کی کہ سب سے پہلے جو ایمان ہے اس کو سمجھیں، اور جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کہا ہے اس کو سمجھیں، جس کو ہم نے صرف رٹے کی حد تک رکھا ہے۔ ایک بہت پرانا سوال ہے، بہت پرانا، کہ ہم بے عمل کیوں ہیں؟ یعنی یہ ایسا سوال ہے کہ ہر بندہ خود سے بھی پوچھتا ہے کہ میں کلمہ بھی پڑھتا ہوں، اللہ رسول پہ ایمان بھی رکھتا ہوں، عمل کیوں نہیں کرتا؟ تو اس کا جواب چاہیے آپ کو، کسی کو چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ عمل جو ہے نا یہ شاخ ہوتا ہے اور عقیدہ جڑ ہوتا ہے۔ جس درخت کی جڑ کمزور ہو وہ پھل دے گا؟ اسے پانی ہی نہیں پورا مل رہا، اس کی ریکوائرمنٹس ہی پوری نہیں ہے۔ تو قرآن پاک میں جگہ جگہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فرمایا، وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ تو ایمان لائیں گے تو نیک اعمال کریں گے نا۔ اعمال صالح یہ مشروط ہیں ایمان کامل کے ساتھ، اور یہاں شریعت میں صرف ایمان مطلوب نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں آنا ہے تو پورے پورے آؤ، نامکمل نہیں، اور اپنی مرضی سے نہیں، ہماری مرضی سے۔ یہ دو چیزیں ہیں، آپ کل کائنات میں ریسرچ کر کے دیکھ لیجئے اس موضوع پر کہ ہم بے عمل کیوں ہیں، اس کا آخری جواب یہ ہے۔ اور جہاں جہاں آپ کو عمل کی قوت نظر آئے گی آپ دیکھ لیں ریسرچ کر کے، وہاں ایمان کامل ہو گئے۔ یعنی حدیث بخاری مسلم چلیں، دونوں بڑی کتابوں کے ہی آپ کتاب الایمان کبھی دیکھ لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ایمان کو کامل اور مضبوط کرنے والی کوئی ایک آدھ چیز نہیں ہے، 360 گھاٹیاں ہیں، شعب الایمان ہے، جس میں امام بہقی رحمہ اللہ نے پوری کتاب لکھ دی ہے اس نام سے۔ وہ ہر گھاٹی طے کرنی پڑتی ہے، جس میں سب سے اوپر فرمایا لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے نیچے اماطۃ الاذی عن الطریق ہے۔ اس کی جو اوپر سب سے چوٹی ہے، ٹاپ، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور سب سے آخری چیز جو فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایمان کی سب سے چھوٹی گھاٹی جو ہے، وہ فرمایا راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ تو یہ وہی کرے گا جس کے پاس ایمان ہے۔ اسے راستے میں پڑا ہوا پتھر کھٹکے گا، چھلکا اسے کھٹکے گا، وہ گاڑی میں بھی جا رہا ہو تو اس کا دل کرے گا میں اتر کے کسی طرح اس کو ہٹا دوں یہاں سے۔ یہ ایمان ہے۔ اور جو اینٹ پھینک رہا ہے راستے میں، ہٹانا تو چلو دور کی بات ہے، نہیں ہٹائی پڑی ہوئی تھی، جو پھینک رہا ہے، جو کیلے کا چھلکا کھا کے سینٹر میں پھینک گیا ہے، اس کے بارے میں آپ خود ہی سوچ لیجئے وہ کیا ہوگا۔ تو بنیادی چیز جو تھی نا، ہم نے اس سے اتنی شدت سے لاپرواہی کی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس کا اندازہ آپ خود ہی لگا لیجئے گا کہ آپ نے زندگی میں کتنی بار کسی سے یہ سنا ہے کہ ایمان کیا ہے، کتنا کسی نے اس پہ انسسٹ کیا ہے، کتنی بار خطیبوں نے ممبر پہ جمعے کے خطبے اس موضوع پہ دیے ہیں۔
یعنی 360 خطبہ تو بنتا تھا نا کم از کم، اگر 300 بھی چلیں کہیں، مختلف روایات ہیں۔ تو ایمانیات پہ ایک ایک بار تو بات ہونی چاہیے تھی، زندگی میں ایک بار تو مسلمان سنتا۔ تو ابھی جو نعت سنی ہے آپ نے، رسولاں دے منہ تے مقالے نے تیرے، کلام خدا وچ حوالے، یہ نعت لکھ ہی وہ سکتا ہے جس کا قرآن سے تعلق ہو۔ یہ ہر شاعر کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ یہ، اور یہ بات بھی وہی لکھ سکتا ہے جس کا قرآن سے تعلق ہو، کہ تیرے نال نبیاں تے ولیاں دا مجمع۔ تیسرا پارہ جب شروع ہوتا ہے تو رب کائنات نے یہاں رسولوں کی باہمی فضیلت کا اور ایک دوسرے پر ان کے درجات کی بلندی کا ذکر کیا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو رسول ہیں کتنے ہیں جی؟ ہاں ماشاءاللہ، یہ تو اب آپ کو فرض ہے نا یاد ہو، جتنی بار میں بتا چکا ہوں۔ بدر میں کتنے تھے؟ ہاں، یہ 313 بڑا قیمتی عدد ہے، ان کو جمع کریں تو 7 بنتا ہے۔ 3 جمع 3 جمع 1، اور 7 زمینیں 7 آسمان ہیں، ہفتے کے 7 دن ہیں، اور قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں جی۔ پوری کائنات یہ 7 کے گرد گھوم رہی ہے۔ باقی باتیں میں نے آپ کو اور بتا دی ہوئی ہیں کہ یہ رسول سارے کس کے گرد گھوم رہے ہیں، یہ میں نے بتا دیے تھے۔ اس میں پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعداد امام سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اگر باقاعدہ علم تکسیر نکالیں تو 313 بنتے ہیں۔ یہ بھی ساتھ یاد رکھیں، جسے رسولوں کی تعداد یاد ہے اور کلمہ وہ پڑھتا ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ جس ایک ہستی کا میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اس کا اکیلا نام 313 کے برابر ہے، اس کے اعداد ہی 313 ہیں۔ تو اس لیے رسولاں دے منہ تے، حالانکہ جس کے شان رسول بیان کر رہے ہیں وہ سب سے آخر میں آئے ہیں، یہ بھی عجیب بات ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ سب سے پہلے ہوتے، تاکہ بعد والے، کوئی میرے بعد آئے گا تو میں اس کا ذکر کیسے کروں گا؟ بنتا تو یہ ہے کہ کوئی میرے سے بڑا اوپر سے ہو کے پہلے چلا جائے، میں بعد میں آؤں تو پھر میں کہوں جی اس کی یہ شان ہے، اس کی یہ، مثلا میرے والد صاحب ہی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام ہی ہیں، وہ پہلے گزرے ہوں گے تو میں ان کی شان بیان کروں گا، اگر وہ میرے بعد آئیں گے تو میں کیسے ان کی شان بیان کر سکتا؟ یہ اللہ نے عجیب قاعدہ رکھا ہے کہ محبوب بھیجیں گے تمہیں سب سے بعد میں، لیکن تیری شان کے قصیدے اور ترانے تجھ سے پہلے پڑھتے ہوئے جائیں گے ساتھ۔ یعنی تیری نعت کے لیے تیرا دنیا میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ کیوں یہ کیا؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جب نہیں تھے تو یہ حال تھا، جب ہیں اور جب آ کے تشریف لے گئے تو تینوں زمانوں کو کور کر دیا ایک ذات سے، رب کائنات۔ ابھی تشریف نہیں لائے، دنیا میں پیدائش نہیں ہوئی، اس سے پہلا زمانہ اس کو بھی معمور رکھا اپنے ذکر کے، محبوب کے ذکر سے۔ ظاہری طور پہ 63 سال دیے، اس میں بھی ورفعنا لک ذکرک۔ دنیا سے تشریف لے گئے تو
تو اس کو بڑھانا شروع کر دیا، یعنی اتنا اس وقت نہیں تھا جب خود تھے، اتنا ذکر اس وقت نہیں تھا جب بنفس نفیس بجسد ہی دنیا میں تھے، جب آ کے چلے گئے تو پھر اسے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کے فارمولے سے اس کو بڑھانا شروع کر دیا۔ تو اس لیے بھی یہ ایک پہلو ہے، ہمیں رسولوں کی معرفت ہونی چاہیے، کیونکہ ہم خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے لیے اس کے محتاج ہیں۔ یہ بھی ایک پہلو ہے، ایک جہت ہے۔ اس لیے رب کریم نے قرآن پاک میں بار بار ذکر کیا ہے انبیاء اکرام علیہم الصلوات و تسلیمات کا، تو فرمایا رسولوں میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی۔ اس کا ایک مطلب تو طے ہو گیا کہ سارے رسول ہونے میں تو برابر ہیں، لیکن فضیلت میں برابر نہیں ہے۔ وہ جو کہا نا شروع میں لا نفرق بین احد من رسل، پہلے ہم نے اس پہ بات کی ہے، یہ اس کا جواب ہے کہ ہم رسولوں میں سے کسی آپس میں ان کے اندر کوئی فرق نہیں کرتے۔ کس معنی میں؟ ان کے رسول ہونے کے معنی، اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ سارے ہی رسول ہیں، اللہ نے سب کو شانیں دی ہیں، اور پھر بعض کو بعض سے اوپر کر دیا اور درجے بلند کر دیے اور شانیں عطا فرما دی اور فضیلت عطا کر دی، یہ اس کی شان۔ اسی طرح اب ایک ذرا باریک سی بات ابھی آ گئی ذہن میں، سمجھ لیں، رضی اللہ عنہ والے جتنے صحابی ہیں وہ صحابی ہونے میں سب برابر ہیں، صحابی ہونے میں سب برابر ہیں، لیکن بعض کو اللہ نے بعض پر فضیلت دے دی۔ کسی کو یار غار بنا دیا، کسی کو فاروق اعظم بنا دیا، کسی کو ذو النورین بنا دیا، کسی کو شیر خدا بنا دیا۔ تو یہ پھر یہ جو درجہ بندیاں ہوتی ہیں یہ فضائل میں ہوتی ہیں، جو مین منصب ہے ان کا صحابی ہونا، وہ سب اس میں برابر ہیں، سب صحابہ ہیں، سب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہیں۔ ایسے ہی رسول سارے علیہم السلام ہیں، لیکن بعض کو بعض پر فضیلت، مثلاً وہ اللہ نے خود ہی بیان کر دی، منہم من کلم اللہ، بعض ان میں سے ایسے ہیں جو اللہ سے کلام کرتے ہیں، ورفع بعضهم درجات، بعض کے درجات کو ہم نے بلند کر دیا، وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو کھلی نشانیاں عطا کی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات اور رسول جتنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بائی نیم سب کا ذکر قرآن میں نہیں کیا، تقریباً 25 کے قریب ہیں انبیاء اور رسول علیہم السلام جن کا بائی نیم ذکر آیا، اور غالباً 18 انبیاء ایسے ہیں جن کا سورہ انعام کے اندر ایک ہی ترتیب سے ذکر آیا۔ پھر بعض کے ناموں پہ اللہ نے صورتیں رکھ دی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پہ، یونس علیہ السلام کے نام پہ، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ محمد۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام اور رسل جتنے ہیں ان سب پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور وہ ایمان کیا ہے؟ اب آپ اگر قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں دیکھیں، جہاں جب نبی کریم علیہ السلام سے جب حدیث جبریل میں پوچھا تھا، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے انہوں نے پوچھا تھا کہ حضور ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ،
اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اب اگر کوئی رسولوں پہ ایمان نہیں رکھتا ہے تو اللہ پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر ایمان لانا اسے فائدہ نہیں دے گا، اس کی نفی ہو جائے گی، وہ ایمان کا منکر سمجھا جائے اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے یا اس پر ایمان نہ رکھے۔ تو یوں اس ترتیب کے اعتبار سے یہ ایمان کا مرتبہ رابعہ ہے۔ ایمان کے بھی ارکان ہیں نا، تو اس میں چوتھا رکن یہ ہے۔ اسلام کے 5 رکن تو پتہ ہیں آپ کو۔ اسلام کے 5 رکن کیا ہیں جی؟ یہ تو 4 ہیں حاجی صاحب۔ سب سے پہلے توحید اور رسالت، نماز روزہ حج زکوٰۃ تو یاد ہے نا سب کو، توحید نہیں، توحید اور رسالت دونوں، توحید اور رسالت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توحید و رسالت، پھر نماز روزہ زکوٰۃ اور حج، اور یہ ایمان کے ارکان ہیں۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، تقدیر کے خیر و شر پر ایمان، اور پھر موت کے بعد اٹھنے پر ایمان۔ یہ کیا ہے؟ ایمان کے ارکان ہیں۔ اس میں سے چوتھا رکن ہے ایمان بالرسل، اور قرآن نے کہا سورہ نساء کی آیت 17 میں فآمنوا باللہ ورسلہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ رسول کی تعریف بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، نبی کی تعریف بھی بتا چکا ہوں۔ نبی کا معنی ہے خبر دینے والا، اور رسول کا معنی ہے پہنچانے والا۔ ہر رسول نبی بھی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں، یہ بھی یاد رکھیے۔ تو ائمہ نے جو تعریف کی وہ کہتے ہیں رسول جس پر وحی آئے، جس پر کتاب اترے اور جس کو شریعت دی جائے۔ نبی وہ ہے جو رسل علیہم السلام کی شریعت کو آگے پہنچائے۔ اب اللہ رب العالمین نے رسولوں، اب یہ دھیان سے سن لیجئے، قرآن پاک میں رسولوں کے انکار کو انکار دین کہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سارے دین کا مدار تو اس پہنچانے والے پر ہے نا۔ جو امت جس کی طرف رسول بھیجے جا رہے ہیں وہ براہ راست تو رب کو نہیں جانتا، رب اور رب کا پیغام، اس دونوں کی اوتھینٹسٹی کا مدار و معیار تو رسول پر ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دین اسلام کو رسول اساس بنایا ہے۔ یہ دین ہمارا، یہ خدا اساس نہیں ہے، رسول اساس ہے۔ یہ بات سمجھ لیں آپ، یہ لاکھوں سوالوں کا جواب ہے۔ جو ابھی پیدا ہونے ہیں سوال، جنہوں نے ابھی جنم نہیں لیا، یہ ان کا بھی جواب ہے۔ اور اس کے اتنے دلائل و شواہد قرآن کی نصوص قطعیہ میں ہیں کہ کسی مفتی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ علامہ ابن تیمیہ نے تو الصارم المسلول میں جو الفاظ لکھے ہیں وہی سمجھ آ جائیں
تو یہ جو فرقہ وارانہ چپکلش ہے اس کا بھی جواب ہے، انہوں نے دے دیا، جن کو اہل حدیث اور ان کے ہم خیال لوگ بہت بڑا امام اور بزرگ مانتے ہیں اور شیخ الاسلام مانتے ہیں، اور حرمین شریفین میں ان کے حوالے دیے جاتے ہیں ممبروں پہ۔ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے اس بات کی دلیل کے طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو رسول اساس بنایا، وہ کہتے ہیں اقامہ اللہ مقام نفسہ فی اوامرہ و نواہیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا قائم مقام بنا دیا ہے۔ اوامر و نواہی میں اپنا قائم مقام بنا، اس سے بڑھ کے کوئی بات ہو نہیں سکتی، اور اللہ نے قرآن میں خود کہہ دیا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میرے حبیب کو مانا اس نے مجھے مانا، جس نے انہیں نہیں مانا اس نے مجھے بھی نہیں مانا۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کے انکار کو بھی اسی طرح قرآن نے کفر کہا ہے جس طرح اللہ کے انکار کو کہا ہے، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا۔ یہ سورہ نساء کی آیت 150، 51 اور 52 ہے، یہ علماء کو پڑھنی چاہیے اور بیان کرنی چاہیے ممبروں پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں، کس طرح کفر کرتے ہیں؟ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کو جدا جدا کر دیں۔ یعنی لوگوں میں تو فرقے ڈالتے ہیں، اللہ رسول میں بھی فرقہ ڈالنے لگا ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کو جدا جدا کر دیں۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، ایسے بھی تھے اور ہیں۔ جو یہود تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، ان کا انکار کرتے تھے، حالانکہ اہل کتاب ہونے کے دعوے دار تھے، اور بعض رسولوں کو مانتے بعض کا انکار کر دیتے تھے۔ نصارہ میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے بعض کا انکار کر دیا، تو رب کریم نے ان کا رد فرمایا یہاں پر، فرمایا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر تو ایمان رکھتے ہیں لیکن بعض کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور پھر یہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی دین، کوئی عقیدہ، کوئی نظریہ، کوئی جماعت اور کوئی رستہ بنا لیں۔ رب کائنات نے فرمایا اولئک ھم الکافرون حقا، لوگوں یہ دنیا کے بدترین اور خالص ترین کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ان کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، یہ دوسری جماعت کا بھی ساتھ ذکر کر دیا ہے۔ یہ قرآن کا اسلوب کلام ہے، کفر کی بات کرتا ہے تو ساتھ ایمان کی بات بھی کرتا ہے، چیزوں کو اس کی ضدوں کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ کافروں کے حال بھی بیان کر دیے اور ایمان والوں کا حال بھی بیان ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ جو اللہ اور اس کے رسولوں پہ ایمان رکھتے ہیں، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور پھر ان کے درمیان میں کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما، فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جن کو عنقریب فہل علی الرسل الا البلاغ المبین،
اور انبیاء نے خود کہا وما علینا الا البلاغ المبین، اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ ہم نے اپنے رسولوں کے ذمے نہیں رکھا مگر یہ کہ وہ صاف صاف پہنچا دیں، ٹھیک ٹھیک پہنچا دیں، اس کا ابلاغ کر دیں۔ اس لیے جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تو لوگوں سے آپ نے پوچھا تھا ہل بلغت، اے لوگوں کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو سارے مجمع نے کہا کہ نشہد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پہنچا دیا، اپنے رب کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ ٹھیک ٹھیک پہنچا دینا، صحیح صحیح پہنچا دینا، یہ مبلغ کا کام ہے۔ اس لیے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ سنت ہے کہ ایک بات کو 3 بار دہراتے تھے۔ اتنے اعلیٰ درجے کا کلام، وحی الہی، پھر اس کی انٹرپریٹیشن، پھر خالق کے کلام کو مخلوق کے لیول پہ لا کے پہنچانا اور اتارنا اور سمجھانا۔ اور یہ بھی یہاں بات سمجھ لیجئے، جو لوگ ناقص کلام سننے کے عادی ہو جاتے ہیں یا مانوس ہو جاتے ہیں، وہ اعلیٰ کلام سننے کی صلاحیت سے محروم رہتے ہیں۔ سمجھ لیں بات؟ جب آپ نعت ہی ہے مثلاً تو اس میں آپ اس طرح کا کلام سنتے ہیں کہ لگیاں نے موجاں لائی رکھی سونی، تو پھر آپ اعلیٰ حضرت کے کلام کو داد دینے کے قابل نہیں رہتے۔ پھر آپ حفیظ طائب صاحب کا کلام سننا نصیب نہیں آپ کو ہوگا۔ تو امام بصیری اور حسان بن ثابت تو بہت اوپر ہے، اور کلام الہی تو ویسے ہی غیر مخلوق ہے، اللہ کا کلام۔ اللہ کے کلام کے فہم کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات یہ بیچ میں وسیلہ بنائے گئے ہیں، اسی لیے بنائے گئے ہیں کیونکہ مخلوق سے ڈیل ہو رہا ہے، تو نمائندہ بھی مخلوق میں سے ہو، اس کے اندر اتنی اہلیت ہو، اتنی لطافت ہو کہ وہاں سے وہ لے سکے، وصول کر سکے اور آگے کمیونیکیٹ کر سکے۔ یہ بھی فرق ہے، ایک ہوتی ہے خبر، نبی کا کام ہے خبر دے دینا، پہنچے یا نہ پہنچے، میں نے دے دی، تمہیں سمجھ آئی یا نہیں آئی میں کیا کروں۔ رسول کا کام ہے ابلاغ، پہنچانا، اس میں فرق ہے۔ نیوز کاسٹنگ اور چیز ہے، خبریں پڑھ دی ٹھیک ہے، کسی کو سمجھ آئی نہ آئی تو میں کیا کروں۔ کمیونیکیشن، ابلاغ، یہ مختلف چیز ہے۔ آپ دیکھیں ایک ہی مجمع میں بیٹھے ہیں، ایک ہی عالم بات کر رہا ہوتا ہے تو سب کو برابر سمجھ اسی لیے نہیں آتی۔ ایک تو لوگوں کا سب کا فہم ایک جیسا نہیں ہوتا، اور دوسرا سب کی قوت ابلاغ اور قوت بیان ایک جیسی نہیں ہوتی کہ وہ آگے اس کی ترسیل کر سکیں۔ اس لیے بھی جس نے قرآن سمجھنا ہے، دین سمجھنا ہے، اس کو ذرا اپنی سماعت کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، ہر رتب و یابس ادھر اندر نہ جائے۔ یہ جو مسلمانوں کو یہ حدود و قیود بتائی گئی ہیں وہ اس لیے بتائی گئی ہیں کہ اگر تیری آنکھ میں ہر چیز داخل ہو جائے، ہوتی رہے گی اور کان میں ہر رتب و یابس گھستا رہے گا تو اس اعلیٰ ترین اور بلند ترین اور مقدس ترین کلام کے فہم کے قابل ہی نہیں رہے گا۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے نا، کہیں وہ کوئی میوزک بانسری بج رہی تھی تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے تھے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کس کے لیے رکھے تھے؟ ہمارے لیے، ہمارے لیے رکھے تھے کہ لوگوں تم دیکھ لو، جب میں کر رہا ہوں تو تم اپنا حال تو یہ ضروری ہے۔ ناقص کلام سے اپنے سماعت کو، اپنی سوچ کو، اپنے ذہن کو بچانا چاہیے۔
اور یہ قرآن کا حکم بھی ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کا جو، اور دوسری جگہ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، سورہ نحل میں ہے۔ اگر یہ نہ مانیں پھر بھی اور منہ پھیر لیں تو آپ انہیں کہہ دیں کہ بھائی ہمارے ذمے اتنا ہی تھا، سو ہم نے پہنچا دیا۔ تو رسالت جو ہے دوسرے معنوں میں، یا دین اور شریعت جو ہے، یہ بندوں پر اللہ کی حجت ہے۔ اللہ اپنی شریعتوں اور اپنے رسولوں کے ذریعے بندوں پر اپنی حجت کو تمام کرتا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں، مجھے کسی نے سمجھایا ہی نہیں۔ کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے، وہ یہ کہتا ہے بعد میں، پہلے طلاق دے جاتا ہے، پھر آگے پوچھتا ہے ہوئی کہ نہیں، حالانکہ اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہو گئی ہے، 3 بار طلاق دے دیں تو ہو جاتی ہے، لیکن وہ تیار ہی نہیں ہوتا۔ انسان کی فطرت کے مسائل بھی ہیں، طبعی مسائل بھی ہیں، معلوم ہونے کے باوجود پھر آگے پوچھتا ہے کہ ہوا کہ نہیں۔ تو حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات جن کے اسماء گرامی آئے ہیں قرآن میں، ذرا وہ برکت کے لیے سن لیں۔ یہ انبیاء وہ ہیں جن کا ہر ایک کا نام ایک تعویذ ہے، اور رب نے رب ہو کے ان کے نام اپنے پاک کلام میں ذکر فرمائے، اور اس کی وجہ بھی بیان کی ہے کہ اے حبیب یہ اس لیے ہم سناتے ہیں، ان کے قصے واقعات اور ان کی حکایات اس لیے سناتے ہیں لِنُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم آپ کے قلب اقدس کو اس سے تقویت پہنچائیں۔ تو یہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، حضرت نوح ہیں، ادریس ہیں، ابراہیم، حضرت اسحاق، سیدنا یعقوب، سیدنا داؤد، حضرت سلیمان، حضرت سیدنا ایوب، حضرت سیدنا یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، سیدنا زکریا۔ 8 بار ان کا ذکر آیا قرآن پاک میں، تقریباً 8 بار سیدنا زکریا۔ پھر ان کے صاحبزادے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں تھا، اور یہ وہ بچہ ہے جس کے پیدا ہونے سے پہلے خود رب نے اس کا نام یحییٰ رکھا۔ جب زکریا علیہ السلام کو بشارت دی اور انہیں یقین نہ آیا تو فرمایا کہ اے زکریا ہم نے آپ کی دعا قبول بھی کر لی ہے، بچہ عطا بھی کر دیا اور بچے کا نام بھی رکھ دیا، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ دونوں کزن ہیں، دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، و الیاس و اسماعیل و الیسع و یونس و ہود و صالح و لوط و شعیب و ذوالکفل و خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 15 اسماء ہیں، 15 اسماء گرامی، اور فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ اے حبیب یہ وہ رسول ہیں جو ہم نے بھیجے، ان میں سے بعض کے نام تو ہم نے آپ کو بتا دیے، واقعات آپ کو سنا دیے، لیکن بعض کے نہیں بھی سنائے۔ اور پھر ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین بنایا، آخر الانبیاء بنایا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جب آپ کو رسولوں کا تعارف ہوگا نا تو پھر آپ کو یہ خاتم النبیین کی ٹرم سمجھ آئے۔ اگر آپ صرف خاتم النبیین سن لیں گے اور نبیوں اور رسولوں سے واقف ہی نہیں ہوں گے، ان کی معرفت نصیب نہیں ہوگی، تو ختم نبوت کھلے گا نہیں۔ یہ ایک ٹرم بھی ہے نا، یہ پھر کھلے گا نہیں، ورنہ تو یہ ایک قرآن پاک کے اندر استعمال ہوا لفظ کافی تھا ختم نبوت کے لیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارا چونکہ قرآن سے تعلق نہیں ہے، اجمالی بھی نہیں، تفصیلی تو دور کی بات ہے، اجمالی بھی نہیں ہے،
قرآن کو کثرت سے پڑھنے والے لوگ بھی صرف تلاوت تک محدود ہیں، فی حرف 10 نیکیوں تک اپنے آپ کو محدود رکھا ہوا ہے، اچھے اچھے حافظ اور اچھے اچھے قاری، تو وہ قرآن سے جزوی تعلق رکھتے ہیں نا۔ قرآن سے کلی تعلق کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ 3 فیزز ہیں، یہ 3 ہوں گے تو آپ کا قرآن سے پورا تعلق ہے، مکمل تعلق ہے۔ اور یہ عقیدہ بھی رکھنا ضروری ہے کہ یہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، اللہ نے ان کو جو پیغام دیا انہوں نے سارے کا سارا ٹھیک ٹھیک پہنچایا۔ ایمان کا مطلب ہی یہ ہے۔ تو جو ہی کہیں سے ادھر ادھر آپ کا اگر ایمان یہ کامل اور مضبوط ہوگا تو آپ ادھر ادھر سے کوئی اڑتی بات سنیں گے تو فوراً اس کا رد کریں گے، آپ کے اندر کا جو فلٹریشن سسٹم ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا کہ یہ کوئی وائرس ہے، یہ کوئی غلط بات ہے، یہ کوئی نیگیٹو وائرس آ رہا ہے۔ جو ہی ایمان کامل اور مضبوط ہوگا اور پہلے سے یہ چیزیں معلوم ہوں گی اور اندر راسخ ہو چکی ہوں گی، کیونکہ ایمان کا تعلق آنکھ سے، کان سے یا دماغ سے نہیں ہے، ایمان کا تعلق قلب سے ہے۔ قلب میں کسی چیز کے راسخ ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے، اس لیے قرآن نے کہا تھا، وہ جو سورہ حجرات میں جب بدو آئے تھے نا تو انہوں نے کہا تھا آمنا، تو اللہ نے فرمایا حبیب نہیں، ابھی ان کو ایمان سمجھ نہیں آیا، کیونکہ وَلَمَّا يُدْخِلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ، انہیں کہو قُولُوا أَسْلَمْنَا، انہیں کہو ہم اسلام لائے ہیں ابھی، کیونکہ ایمان تو ابھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اسلام زبان اور ذہن سے چل جاتا ہے، ایمان نہیں، ایمان قلب سے چلتا۔ اس لیے جب ایمان کا سبق پڑھایا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ایمان وہ ہوتا ہے زبان جس کا اقرار کر رہی ہو، قلب اس کی تصدیق کر رہا ہو۔ تو مختلف انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات ان کا ذکر آ گیا۔ پھر ساتھ ہی رب کریم نے ایک بات اور دھیان سے سمجھ رہے ہیں، بڑی یہ بھی باریک بات ہے، چونکہ ایمان سے تعلق رکھتی ہے اس لیے ذرا توجہ طلب چیز ہے۔ اب اسلام میں، ہماری شریعت میں یہ جو عرب عجم کا تعصب ہے اس کو ختم کیا گیا ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر صرف عربی ہونے کی وجہ سے فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر صرف گورا ہونے کی وجہ سے فضیلت نہیں ہے۔ یہ بھی سمجھیے کہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام علیہم السلام میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ تو سردار کی یہی شان ہوتی ہے، امام کا یہی مقام ہوتا ہے کہ وہ سارے مقتدیوں سے واقف ہوتا ہے، ورنہ ٹوٹل اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ حبیب میں نے یہ آپ کو 25 انبیاء بتائے ہیں جن کے قصے اور واقعات اور نام بتائے ہیں قرآن پاک میں جن کا ذکر آیا، جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وسعت علم کی یہ حد ہے کہ جب ابو ذر غفاری نے پوچھا کہ حضور کیا یہ سارے انبیاء عرب تھے، تو آپ نے فرمایا نہیں، ان میں بس 4 ہی عرب ہیں۔ کتنے؟ 4۔ حضرت ہود علیہ السلام یہ عرب تھے، حضرت صالح علیہ السلام یہ عرب تھے، حضرت شعیب علیہ السلام یہ عرب تھے، اور فرمایا وَنَبِيُّكَ يَا أَبَا ذَرَّ، اے ابو ذر غفاری تیرا نبی بھی عربی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات میں اب عرب جو ہے نا، ان کی بڑی، ویسے تو 3 قسمیں جو عربی ادب کے تاریخ عرب ادب عربی کے ماہرین ہیں انہوں نے 3 قسمیں بیان کی، لیکن 2 بڑی ہیں بنیادی، ان کو کہتے ہیں ایک عرب عاربہ اور عرب مستعربہ۔ عرب عاربہ وہ ہیں جو پیور خالص اصلاً شروع سے ہی عرب چلے آئے، اور عرب مستعربہ وہ ہیں جو باہر سے آ کے ہجرت کر کے یہاں آ کے مکہ میں آباد ہوئے، جیسے بنو جرہم تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں چھوڑ گئے تھے نا، کی والدہ ماجدہ کے ساتھ وادی غیر ذی زرع میں، تو اب وہاں تھا ہی کوئی نہیں۔ تو جو قبیلے اور قومیں اللہ کی حکمت اور مشیت کے تحت پھر یہاں باہر سے آ کر آباد ہوئیں اور یہیں پر پھر اب مستقل رہیں، اور ان کی نسلیں اور ان کے سلسلے آگے چلے اور بڑھے، یہ ہیں عرب مستعربہ جو بعد میں آ کے یہاں پر رہے، آباد ہوئے اور آگے ان کی نسلیں چلیں۔ پھر کچھ ایسے بھی ہیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے لیکن آگے کوئی تفصیل نہیں ہے۔ کچھ ایسے انبیاء ہیں جیسے حضرت اسباط، توئے کے ساتھ ہے، والاسباط۔ بنی اسرائیل کا جب ذکر آیا، حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، تو ان کے ساتھ ان کے 10 بھائیوں کا ذکر ہے، تو وہ مبہم ہے، معلوم نہیں ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے۔ یوسف علیہ السلام کا ذکر موجود ہے کہ وہ نبی ہیں اور رسول ہیں۔ اسی طرح ایک نام یہ بھی ہے، لیکن اور اولاد یعقوب میں سے ہیں، بنی اسرائیل میں سے ہیں، لیکن بس اتنا ان کا صرف نام بیان کیا گیا ہے، آگے تفصیل نہیں ہے۔ پھر حضرات انبیاء کرام میں ایک اور نام ذکر آتا ہے، بعض نے کہا کہ وہ نبی ہیں، بعض نے کہا کہ نہیں ہیں۔ ان میں ایک ہے حضرت یوشع بن نون۔ یوشع بن نون جو ہیں، ان کے لیے حدیث پاک سے نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد سے تائید ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے نبی تھے، کیونکہ ایک موقع پر یہ تشریف لے جا رہے تھے تو سورج غروب ہونے کو تھا، وہ دشمن ان کے پیچھے تھے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، بلکہ سورج کو خود کہا کہ اے سورج تو بھی معمور ہے اور میں بھی معمور ہوں، انہا معمورۃ وانا معمور، فرمایا تجھے بھی حکم ہے تیرے مالک کا اور مجھے بھی حکم ہے میرے مالک کا، تم نے چلنا ہے اور میں نے نماز پڑھنی ہے۔ تو سورج وہیں رک گیا تھا، جہاں تھا وہیں رک گیا، اب سے شمس ہو گیا، تو پھر آپ نے نماز ادا فرمائی اور پھر سورج آگے چل پڑا۔ سورج تو سفر میں ہے نا، والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ تو نماز کے لیے حضرت یوشع بن نون کی مثال دی نبی کریم علیہ السلام نے کہ سورج جو ہے کبھی بھی یوشع بن نون کے سوا کسی کے لیے رکا نہیں، اور پھر اللہ نے اپنے اس محبوب کو یہ شان عطا فرمائی۔ ایک موقع ایسا آیا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی گود میں حضور علیہ السلام آرام فرما تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ کی نماز جا رہی تھی تو وہ پریشان ہو گئے، تو آقا کریم علیہ السلام نے رجت شمس کی دعا فرمائی کہ اے اللہ، علی کی نماز کے لیے سورج کو واپس پھیر۔ سورج کو واپس پھیرا گیا اور یہ نماز ادا ہوئی۔ حضرات انبیاء میں ایک اور ہستی کا ذکر قرآن پاک میں ہے، سورہ کہف میں، وہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ ان کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ نبی تھے یا ولی تھے۔ اور ایک ہستی ہیں حضرت ذوالقرنین،
ذوالقرنین، ان کا بھی سورہ کہف میں ہی ذکر ہے۔ ان کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ یہ نبی ہیں یا غیر نبی ہیں، تو حضرت امام فخر الدین رازی نے کہا ہے کہ یہ نبی تھے، اور بعض نے کہا کہ نبی نہیں تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام پہ انشاءاللہ ہم ایک پوری درس کی نشست کریں گے۔ یہ ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں لوگوں کا تعارف تو بہت ہے، مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے ان کے نام سے، لیکن تعارف نہیں ہے، تفصیل نہیں ہے، معلوم نہیں۔ اسی طرح ایک اور نام ہے قرآن پاک میں، تبع، یہ یمن کے بادشاہوں کا ٹائٹل تھا۔ ان کے بارے میں بھی اہل علم میں اختلاف ہے کہ یہ نبی تھے یا نہیں تھے، بلکہ خود نبی کریم علیہ السلام سے بھی یہ ثابت ہے، ما ادری اتبع نبیا ام لا وما ادری ذوالقرنین نبیا ام لا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے ابھی تک بتایا کہ یہ تبع نبی تھا یا نہیں تھا، اور ذوالقرنین نبی تھا یا نہیں تھا۔ تو ایک یہ ہستی ہیں جناب خضر علیہ السلام، جن کا منصب ہے نقیب الاولیاء، اور جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم رسول کو بھیجا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ ایک نشست سیدنا خضر علیہ السلام کے ذکر پر ہو، اور ایک مسئلہ ہے مسئلہ امامت، اس پر بھی جزوی طور پہ اسی نشست میں کوشش کریں گے کہ تھوڑی سی بات ہو سکے کہ نبی میں اور امام میں کیا فرق ہے۔ آج صرف اتنا سن لیجئے کہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں اللہ کی مخلوق میں صرف دو ہی ایسی مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے معصومیت عطا کی ہے، عصمت عطا کی ہے، معصوم بنایا، گناہ سے پاک رکھا ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو فرشتے ہیں، اور اس کے بعد انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی بڑی سے بڑی ہستی بھی معصوم نہیں ہے۔ یہی اہل سنت و جماعت کا اور اس پوری امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کلام کا فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہم انزل علینا الرحمۃ والبرکۃ والمغفرہ انک علی کل شیء قدیر۔ مولا کریم اس حلقہ درس میں ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما، اپنے کلام کا درست اور صحیح فہم نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما، نور ایمان سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرما، اپنی محبت کا نور عطا فرما، اپنی ذات کی محبت اور صفات کی معرفت عطا فرما، اپنے پیاروں کا پیار، اپنے محبوبوں کی محبت نصیب فرما۔ اس ذکر پاک کو، اس درس پاک کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا۔ مولا کریم اسلام اور عالم اسلام کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کے رہنے والوں کی خیر فرما۔ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے، سازشوں سے، آفات ارضی و سماوی سے اپنی پناہ عطا فرما۔ جتنے احباب اس درس میں شامل ہیں یا اللہ سب کو اجر عظیم، اجر کثیر عطا فرما۔ یا اللہ اپنے کلام کی برکت سے، اس کلام قدیم کی حکمتوں کا صدقہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہماری بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرما، اور ہمارے دشمنوں کو، حاسدوں کو، مخالفوں کو ناکام فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر قسم کے شرور و بلیات سے محفوظ فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا
ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم